بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعۃ المبارک کا دن کچھ نہ کچھ سمجھنے اور سمجھانے کا دن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں پریشان وہ ہے جس نے خود کو اللہ کے بس میں نہیں کیا ہوا، جس نے خود کو اللہ کے بس میں نہیں کیا ہوا۔ دنیا میں خوش وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو علیحدہ اور اللہ کریم کو علیحدہ سمجھتا ہے۔ دنیا میں خوش وہ نہیں ہے جو تقدیر کی شکایت کر رہا ہے، رو رہا ہے، کیونکہ قادر مطلق تو اللہ کریم ہے، تقدیر لکھنے والا اللہ کریم ہے۔ اب وہ جو کچھ لکھی جا چکی ہے میرے نزدیک تو وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ بھول گیا تھا لکھتے ہوئے کہ بھئی یہ بعد میں دعا کرے گا تو پھر میں کر دوں گا، وہ بھی لکھی گئی ہوں گی، لیکن وہ دعا کیا کہتے ہیں بلا کو ٹال دیتی ہے۔ کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں پھر میرا وہی ہے، میرا سٹانس وہی ہے، میری بات وہی ہے، جو لکھا جا چکا ہے نا وہ لکھا جا چکا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کہیں کہ تبدیل نہیں ہوتا پھر محنت کریں کہ نہ کریں، وہ آپ کی مرضی، وہ بھی تو لکھا جا چکا ہے، نہ کریں، وہ بھی لکھا جا چکا ہے، نہ کریں، آگے کڑی کر دے، پھر آگے کون سی کر رہے ہو؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ علم الہی اور حکم الہی، علم الہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور حکم الہی ہے جو اللہ کریم نے بتا دیا ہے تو زور لاؤ، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ وہ کرو۔ اب آپ نے علم الہی پر زور لگانا ہے کہ حکم الہی پر زور لگانا ہے؟ ہمارے لوگ پامس کے پاس جائیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے، مزاروں پہ جائیں گے، چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ اچھا مسجد گھٹ آن گے، ایتھے جو ملتا ہے نا وہ ککھ نہیں، چھوٹا ہے، مزاراں تے وڈا جے، پیراں دے کول وڈا جے، لیکن جو مسجد دی واری آئے نا یہاں پر رب جو ہے نا وہ ایتھے تو رب کچھ نہیں جی کر سکتا۔ غلط کہا میں نے؟ لوگوں کا اس طرف نہیں ہے کہ یہ مسجد میں کیا ہے؟ مسجد میں ہی تو سب کچھ ہے۔ جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا وہ مومن کیسے؟ اس لیے مسجد میں ہی تو سب کچھ ہے۔ اس لیے جو کچھ لکھا جا چکا ہے میرے نزدیک تو تبدیل نہیں ہونا، میرے نزدیک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کبھی خوشیاں ملتی ہیں، کبھی غم ملتا ہے، اور خوشیاں زیادہ ملتی ہیں، غم کم ملتے ہیں۔ آپ جو موٹے تازے ہو جاتے ہیں نا یہ خوشیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، غم کم ملتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں غم ایک بھی لگ جائے نا، روگ ایک بھی لگ جائے تو سک کے انے ہوئی ہو، اندر روٹی نہ لنگے، بلڈ پریشر تڑا ہائی رہے، میدا تڑا خراب ہوئیے، ویسے تو السر دا مرض ہوئیے، کیونکہ ایک بھی غم لگ جائے صحیح پھر سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ غم لگتا نہیں ہے، اینجے بس آیا یار اینو ذرا چینج کر دینا چاہیے بس سینیریو سے۔ میں تو غم کو بھی پالتا ہوں مہمان سمجھ کر کے، یار مہمان آیا ہوا ہے، چند دن کا مہمان ہے اور چلا جائے گا، کون سا صدا رہتا ہے؟ آپ نے بچپن سے لے کر اب تک کنیاں ٹھوکرا کھا دیا، ان کے کنیاں پریشانیاں آئی ہیں، چلی جاتی ہیں کہ رہتی ہیں؟ چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا نا کہ یار مینوں کوئی ایک جملہ میری انگوٹھی سے لکھ دے جدوں میں دیکھا نا تو مینوں چین جہ آئیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے لکھ دیا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب جب پریشانی آتی تو دیکھتا لکھا ہوتا یہ وقت بھی، اور جب خوشی آتی تو پھر بھی دیکھتا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وقت سارے ہی گزر جائے گا، وقت یہ بھی گزر جائے گا جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، وقت یہ بھی گزر جائے گا۔ خیر، جو خود کو اللہ کریم کے بس میں دے دے وہ چنگا جائے، بس سپرد الہ، یا اللہ تیرے سپرد، اب میں کیا اور کیا نہیں، میری اوقات کیا۔
اگر میں کہوں میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اب نہیں، تانوں رب بھی سمجھائے اور تانوں رب بھی پوچھے. میرا کام صرف اور صرف بتانا ہے. چلنا کس نے ہے، رونا کس نے ہے. جو تکلیف آپ کو ہے مجھے ہو سکتی ہے، جو درد آپ کا ہے مجھے نہیں ہو سکتا. وہ درد آپ کا ہے، آپ نہیں سنبھالنا. میرا درد میرا ہے، وہ میں آپ کو بانٹ نہیں سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنی تکلیف کسی کو بتانی نہیں چاہیے. کیوں بتائی جائے؟ اپنی ہے. کسی کو بتانے سے فائدہ کیا؟ حل نکل آئے گا تو نکال لیں، بتانے سے حل نکل آئے گا تو نکال لیں. ہاں مشورہ کیا جا سکتا ہے، یہ ایسے ہے تو کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشورہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جی لکیراں لاندے نا کڑی دی شادی کرنے واسطے یا نام لاندے نے، بیوقوف ترین لوگ ہیں. انہوں نے ہندوؤں نے مت دیتی ہے. اور بابا مشورہ کرو، دیکھو لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکی کرتی کیا ہے، ان کے گھر کے حالات کیا ہے، طبیعت کیسی ہے لڑکی کی، لڑکے کی طبیعت کیسی ہے، آپس میں دیکھ کر تو پھر شادی کر دیں. اس میں کون سا رول ہے؟ نام لکھائیں ملائیں گے جا کے اور پیروں کے پاس وہ استہارہ کروائیں گے. تو پیر نے کہتے اینج تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں. بدماش پیر. یار مجھے آپ بتائیں استہارہ آپ کریں کہ پیر نے کرنا ہے؟ اور اتنا ٹائم ہے استہارہ کرے گا؟ جھوٹم جھوٹ. استہارہ اسے بیٹا حضور نے کبھی استہارہ کیا ہو، چلو حضور نے کسی کا استہارہ کیا ہو، صحابی کسی نے استہارہ کیا ہو کسی واسطے؟ کوئی حدیث. استہارہ ہے تم کرو جس کو درد ہے، دوسرا کیوں کرے؟ جتنا آپ مشورہ کر کے فائدہ لے سکتے استہارہ سے نہیں لے سکتے. کیوں؟ استہارہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک غیبی خیال تمہارے دل میں آ جائے اور تمہارا دل جس طرح ٹلٹ کر جائے، جھک جائے، اس پر عمل کر لو. یہ ہے استہارہ. اور جو آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس پر غور و فکر نہیں ہے. غیبی اشارے کو کیسے سمجھ جائیں گے آپ؟ میرے مفہوم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بیٹے غیبی اشارے کو کیسے سمجھ جائیں گے؟ سامنے نظر آئی آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی، آپ غیبی اشارہ سمجھ جائیں گے. یہ بہت مشکل کام ہے غیبی اشارہ سمجھنا. اور یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ تانوں کو ہاتھ کو نیلا پیلا رنگ نظر آ جائے. کہیں نہیں لکھا ہوا. میرے نزدیک 99% جھوٹ ہے. پیروں کے پاس استہارے کے لیے جانا ہے. مجھے کوئی کہے نا آپ استہارہ کر سکتے ہیں، میں توبہ مشورہ دے سکتا ہوں. مشورہ کر لیں، میں آپ کو مشورہ دے دوں گا. استہارے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا. میں نے تو اپنے لیے کبھی استہارہ نہیں کیا کہ یہ کام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. میں تو آگے کہہ رہا ہوں اللہ کے بس میں، اللہ کے بس میں ہمیشہ اچھا فیصلہ کرنا ہے. ہم نے اصل میں بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا نا، فکر نہیں رہتی. بادشاہ پر ہاتھ رکھتے تو فکر نہیں رہتی، ادھر ادھر رکھیں گے تو پرابلم رہے گی. اس لیے جو بندہ اللہ کریم کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے وہ بہترین رہتا ہے. کچھ باتیں سمجھانے والی ہوتی ہیں بیٹے، وہ بھی سمجھا لیتے ہیں، کیونکہ اکثر چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے ادھر وہ سنی سنائی ہوتی ہیں. اور جو سنی سنائی ہوتی ہیں اس پر دھیان نہیں دینا اس پر ہے جو ریفرنس کے ساتھ ہو، لیکن ریفرنس کے ساتھ بھی ہو مگر تحقیق کر کے ہو. مثال کے طور پر میں نے آگے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ کچھ باتیں احادیث نہیں ہیں، احادیث کہلاتی ہیں. لوگ ان کو احادیث کہتے ہیں. آج کل کے سوشل میڈیا پر جو مرضی چھوڑ دو کہ نبی نے فرمایا، کوئی تحقیق کر سکتا ہے نبی نے کیا فرمایا؟ کس طرح پتہ چلے گا؟ ٹیلی کرنے کے لیے کچھ تو ہوگا نا، موازنہ کرنے کے لیے یہ نبی کے حدیث کی کتب ہیں، یہ تمہاری بات ہے. کیا یہ تمہاری بات اس سے کتب میں سے مل جاتی ہیں؟ اگر مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. جو تم نے کہی نہیں وہ تمہاری بات ہو سکتی ہے. جو نبی نے فرمائی نہیں وہ نبی کی بات ہو سکتی ہے. نبی کی بات وہ ہوگی جو محدثین نے کتابوں میں کٹھی گئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مطلب کہ احادیث کٹھی کی ہیں جو محدثین نے، وہ ہے نبی کی بات. اور اس نبی کی بات میں بھی اسٹیٹس لگتا ہے کہ صحیح ہے، حسن ہے، کیا ہے، یہ کون سی قسم کی حدیث ہے، غریب ہے یا مقبول ہے، کتنی قسم ہے. تاکہ ضعیف حدیث کی بھی 4 قسمیں، ضعیف حدیث کی بھی 4 قسمیں ہیں جو عام بندے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں بریلوی حضرات تو اور کیا کہتے ہیں احادیث سے بالکل ہی نابلد تقریباً ہوتے ہیں. اہل حدیث تو پھر بھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یار صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ. ہمارے بریلوی حضرات کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا.
وہ قصے کہانیاں زیادہ سنتے ہیں، جیسے اہل تشیع حضرات سنتے ہیں نا، قصے کہانیاں بہت مزے سے سنتے ہیں. میں بابے کی بات سناؤں گا، یقین مانے نعرہ نکلے گا، نعرہ تکبیر. اور جب میں اللہ کی بات سناؤں گا، نبی کی بات سناؤں گا، نعرہ نکلتا ہی نہیں. وہ اس لیے کہ ہمیں نا ہمارا رجحان، ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہوا ہے ولیوں کی باتوں پر، ولیوں کی باتوں پر. چلو میں سمجھانے لگا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو احادیث ہم کہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ احادیث نہیں ہوتی. چلیں پہلی بات سنتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کا دیدار ہوا. ہم کہتے ہیں ہوا، اہل سنت کے نزدیک، دیوبندی اور بریلوی دونوں کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کا دیدار ہوا. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نہیں ہوا. ابھی میں اس پر بحث نہیں کروں گا. ہمارے نزدیک ہو گیا، کیونکہ اہل حدیث کے اصول اور قانون کا آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. اہل حدیث کے قانون اور اصول کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس مفکر نے ان کو کہا تھا کہ تم نے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے. میں نے آگے بتایا کہ صحیح حدیث محدثین کی اصطلاح میں ہے، نبی کی اصطلاح میں نہیں ہے. نبی نے تو جو فرمایا سچ فرمایا، نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا. محدثین نے جو اکٹھا کیا واقعی سارا سچ ہے، تو پھر کس میں کیوں بیان کی؟ اس لیے احادیث اور کیا کہتے ہیں اہل حدیث میں فرق یہ ہے کہ قانون اصول کا فرق ہے. اہل حدیث کو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہم نے صحیح حدیث پر نماز پڑھنی؟ تو میرا اصول سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا تھا صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے. کس نے کہا تھا؟ جس نے کہا تو اس کا نام بتا دیں، باقی ساری لڑائی ختم ہو جائے گی. میری گل پھر سمجھ لو، اصول کیا میں نے پوچھ رہا ہوں؟ کس نے کہا تھا کہ ہم صحیح حدیث پر اب عمل کریں گے؟ کب کہا تھا؟ بس اتنی سی بات. یہ بنیاد آپ پوچھ لیں تو بے بنیاد ہو جائیں گے، کیونکہ بنیاد ہی نہیں ملے گی بیٹے. جب بنیاد ہی نہیں تو اصول قانون ختم. پھر پہچان پوچھی جائے کب پیدا ہوئے تم؟ صرف نام رکھنے سے ہم اہل حدیث جماعت ہے؟ نہیں، میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہے جو اپنی مسلمانی کو ثابت کرے گا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اگر سارے مسلمان ہیں تو پھر بڑے سارے ہی ہیں. لیکن اسلام تو کہتے ہیں ثابت کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اس لیے ثابت کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کون ہیں. تو اہل سنت کے نزدیک اللہ کریم کا دیدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آنکھوں سے ہوا. لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضور کو فرمایا گیا نالین سمیت عرش پر آ جاؤ، یہ کہیں نہیں لکھا، سب جھوٹ ہے. ایسا کوئی فکرہ نہیں ہے کسی کتاب میں جو یہ کہتا ہے کہ حضور کو فرمایا گیا نالین سمیت. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا جتی لاواں کے نالاواں، اللہ نے کیا این آیا. ایسی کوئی بات بھی سنو نہ سمجھ لینا کہ غلط کہہ رہے. اگر ہو تو کہا ریفرنس دے بیٹے کہاں لکھا ہوا، کس جگہ پر لکھا. کسی کتاب میں تو لکھا ہوگا، کسی محدث نے کسی جگہ پر کوئی سیرت کی کتاب میں لکھا ہوگا، لکھا ہو تو بتا دے. دوسری بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بہت خوبصورت تھی، کوئی سین اور شین کا فرق نہیں تھا، کوئی سین اور شین کا فرق نہیں تھا. نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیتے تھے تو لوگ دوڑے آتے تھے مسجد کی طرف. یہ بات بھی حدیث پاک میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال جلدی اذان دے دیتا ہے، تم روزہ رکھتے رہو جب تک ام مکتوم اذان نہ دے، کیونکہ وہ بر وقت اذان دیتا ہے. یہ بھی سرکار نے فرما دیا، حدیث پاک میں آ گیا. یہ جو ہم کہانیاں سنتے رہے نا، جب ہم نے جانا کرنا 20 نمبر تو چلتی ہوں سی، 20 نمبر کو قوالیاں لگی ہوتی، لکھا ہوتا تھا جب تک بلال نے اذان نہ دی وہ صبح ہی نہ ہوئی. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یاد رکھیے گا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے جتنے بھی واقعات ہوں گے سب اہل تشیعوں نے گڑے ہوں گے. سب اصول پر دیکھ لیجئے گا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جتنے واقعات گڑے ہوں گے نا سارے کے سارے اہل تشیعوں نے گڑے ہوں گے. جو کسی بھی کتاب میں ملتے نہیں ہوں گے وہ انہوں نے گڑے ہوں گے. اس لیے یہ جو اذان کی بات ہے کہ صبح تک اذان نہیں ہوئی، ایسا کوئی واقعہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. آگے چلتے. یہ بات سچی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، کیا اے نبی نے فرمایا جس نے یہ کہہ دیا اور وہ میری بات نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ کہ نبی سے جھوٹ منسوب کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی۔ میں تو کبھی بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یا مفہوم حدیث کا یہ ہے، کیونکہ لفظ با لفظ میں بھی بیان نہیں کر رہا، اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مفہوم حدیث کا یہ ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن لفظ با لفظ کرنا ہوگا تو پھر ہم عربی پڑھیں گے، عربی پڑھ کے ترجمہ کریں گے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اب ایسے کرنے کا بھی تعلق اہل تشیع سے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں وہ شامل ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہاں پر شہید کر دیے گئے، اس لیے ان کا بھی ہے۔ اور یہ جو قصہ گڑا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے سارے دان نکلوا دیے، سب جھوٹا قصہ ہے۔ ایسا کوئی قصہ بھی کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہ سب ریفرنس کے بغیر ہے اور سارا جھوٹ واقعہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا یہ مسئلہ بچا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ اینج کر کے مسئلے نو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں شیطان نماز پڑھ دا، شکر کرو پھر پڑھن دیو، پھر تک کونے سدھے کر کے رکھو پڑھن دیو۔ لیکن یار یہ ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے یار، ویسے آپ اپنے ایمان سے بتائیں یہ باتیں کس نے گڑی ہوں گی، اور ہم کتنے عقل کے اندھے ہیں، کونا موڑ کے رکھ لینے ہیں۔ اگر فرض کریں یہ ساری صفحے بچھی رہتی ہیں، آپ باہر چلے جاتے ہیں، شیطان آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے، کہیں بات پتہ چلے تو آگے بندہ پھیلائے نا، لیکن ایسی بے تکی باتیں۔ پھر کہا جاتا ہے ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ پاویں سے 70 نہ نکل 90 نکل آنا، ہمیں کیا پتا کتنے دفن کیے گئے ہیں۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے، یہ میرے نبی نے کہیں نہیں فرمایا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ جب میرے نبی نے نہیں فرمایا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70 نکلیں گے؟ میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ 70 نکلیں گے۔ ہم پڑھا کرتے تھے سلیبس میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا یار سلیبس میں کس نے لکھ دی؟ میں بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ کام چور اہل سنت ہے۔ جب سلیبس تیار کیا جاتا ہے نا، ان کے علماء کیا کہتے ہیں، استادوں کو بلایا جاتا ہے، آگے ذرا چیک کر لو، یہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو گند کو ہولنا ہوتا ہے دوسرے کو ہول دیتے ہیں، یہ بعد میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا تھا، یہ بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ عقل کے اندو سائن کس نے کیے؟ تم لوگ کون ہو؟ سلیبس میں بات لکھی جا رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار یہ مجھے مسئلہ بتانا، میں کہ ٹھہر پہلے میں دیکھ لوں۔ پچھلے دفعہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، یہ جو کیکڑا ہوتا ہے اور آکٹوپس ہوتا ہے، یہ کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یار اس وقت تو مجھے نہیں معلوم، سوچ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مسئلہ کچھ اور بیان کروں، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اگلے دن میں نے بتایا کہ جو مچھلی کے علاوہ جتنے بھی سمندری جانور ہیں سارے حرام ہیں، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ نہ آکٹوپس کھا سکتے ہو، نہ کیکڑا کھا سکتے ہو، نہ مگرمچھ کھا سکتے ہو، نہ ڈڈو کھا سکتے ہو، مچھلی کھا سکتے ہو، اس لیے مچھلی کھانی ہے۔ اس لیے سوال کوئی پوچھے تو اس کا جواب فوری نہیں ہے کہ ٹھہر جو میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، کیونکہ میرا ایک جملہ میرے لیے جنت بناتا ہے، میرا ایک جملہ میرے لیے جنت بناتا ہے، اور میرا ایک جملہ میرے لیے جہنم بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں جس سٹیج پر ہوں گا وہاں بات وہ کروں گا جو بالکل ٹھیک ہوگی۔ اگر میں منہ سے جلدی سے بول دوں گا تو حضور کی حدیث ہے، غور کر لیجئے گا، حضور کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نکال دی، وہ اپنا ٹھکانہ مشرق سے لے کر مغرب تک جہنم میں کر رہا ہے۔ اتنا نہیں منہ بغیر سوچے سمجھے، ہاں سیدھے چھٹی جاندی ہیں نا کہانیاں، بغیر سوچے سمجھے۔ پرابلم کوئی مسئلہ؟ انہیں جائے اندر سپیکر گل سمجھ آ رہی نا سارے نو؟ وہ سپیکر ٹی ٹاں کر دے، مجھے مزہ نہیں آتا۔ لائٹ آ گئی ہے، لائٹ آ گئی ہے، لائٹ تو بغیر کام ہی نہیں ہوتا، لائٹ تو بغیر کام نہیں۔ میرا نقطہ نظر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، 10 بھی سمجھ لیں گے میں جیت جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے نبی کا دیوانہ بن کے کام کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا۔
یہ میں نے کئی دفعہ بیان کی یہ چیزیں، لیکن بار بار اس لیے کرتا ہوں ریوائز ہو جائیں. کچھ تو نئے آئے ہوتے ہیں، کچھ کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ بار بار کرنے پڑتے ہیں. اچھا جی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، حدیث نہیں ہے. بڑے ہی واقعہ پڑا کرتے تھے، یقین مانو. حضور ایک گلی میں سے جاتے تھے، عورت اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، حضور گزر جاتے تھے. ایک دفعہ کوڑا پھینکا نہیں گیا، حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا محمد. اندر چلے گئے اور وہ عورت ایمان لے آئے. سب جھوٹ. میرے نبی پر کوئی کوڑا پھینک کر دکھائے، تانوں سوتر کرنے واسطے وے، تانوں سوتر کرنے واسطے تہاڈے نبی دا کوڑا پایا گیا، تہاڈے نبی واسطے کوئی گل کر دے تو چپ رہو. یہ تمہیں سوتر کرنے کے لیے ایسی مثالیں کتابوں میں دی گئی کہ آپ کے آج نبی کے نام پر آپ کے اندر کوئی بہک نہ بہک نکلے باہر، بس چپ کر کے سوتر ہوئی. بابا ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، ایسا کوڑا پھینکنے والا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. پھر دوسرا واقعہ ایک آتا ہے، عورت مکہ پاک چھوڑ کر جانے لگی. پوچھا گیا کہاں جانے لگی؟ کہا جادوگر آ گیا ہے، لوگوں کا ایمان چھین لیتا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو حضور نے ان کا سامان اٹھایا، منزل مقصود پر پہنچایا. پوچھا تو کون؟ کہا محمد، وہی جادوگر ہوں. سب جھوٹ. ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی واقعہ جتنے پڑھو یا مولوی بیان کردہ ہے نا تو مولوی صاحب ان تن کی کہیے تو ہی ممبر سے بیٹھ کے میرے نبی کے خلاف بولی جا رہے. ایسے قصے کہانیاں سنا کر مسجدوں میں بدبو چھوڑتے رہتے. ایک واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ایک بندے سے قتل ہو گیا، وہ پکڑا گیا. اس نے کہا کہ مہربانی کرو میں گھر ذرا دس کے آنا تو مجھے جانے دیں. ان سے پوچھا گیا اچھا چل تو یہ دس کہ تو گھر سے واپس آئے گا کوئی گواہ؟ اگر کوئی گواہ ہو تو بتا دے، تیری گواہی کون دے گا؟ آگے بتایا نا اہل تشیع ابو ذر. اور اس نے سارے مجمع میں دیکھا تو سارے صحابہ ایسا نہیں یار، سارے مجمع میں دیکھا، اس کی نظر ابو ذر پر ٹک گئی. کہا یہ میری گواہی دے گا؟ کہا ابو ذر تو دے گا؟ کہا ہاں میں دوں گا. وہ چلا گیا. تیسرا دن ہو گیا. کہانی بڑی شاندار ہوتی ہے، جب پڑھو گے نا کہانی بہت شاندار. تیسرا دن ہو گیا، مغرب کا سورج غروب ہونے لگا. ابو ذر کھڑے تھے. کہا ابو ذر تجھے اب پھانسی ہو جائے گی. ادھر سے کونا غروب ہوا، ادھر سے ایک سوار دوڑتا ہوا آ رہا تھا گھوڑے پر. جب وہ پاس آیا تو دیکھا وہی تھا. ابو ذر تیری جان چھوٹ گئی. سوار کو پوچھا، کہا اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا. اس نے وہ قاتلہ نے معاف کرتا، انہوں قاتلہ نے معاف کرتا. یہ سب جھوٹ ہے. تہاڈے دلی درد پیدا کر سکتا ہے. ایسے کنا رہا تھا، ایسے آیا، وہ ہو گیا. ایسا سارا واقعہ جھوٹ ہے. میں نے آگے بتایا تھا سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ صفین والے، حضرت ویسے کرنی، ان سے سب جھوٹ منسوب کرنے والے اہل تشیع ہوں، کیونکہ جن کا تعلق. اچھا اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں محمد بن قاسم کا ذکر کر لیں. جناب وہ وہاں سے آیا تھا اور باب السندھ کیمپ کیا. کہیں گے دہشت گرد تھا. کہنے والے کون ہوں گے؟ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. دہشت گرد تھا. اہل بیت کو یہاں پر آیا تھا جن کو راجہ داہر نے پناہ دے رکھی تھی. کوئی شرم ہی ہوندی یار، کوئی حیا بھی ہوندی، انہیں جو بھی نہیں ہے. کتاب پڑھ کے دیکھ لیں کبھی بھی کہیں ایسے ان سے بات کریں. کہا دہشت گرد تھا. اور ان کے پیچھے دو بندے مزید ہیں، اہل تشیعوں کے پیچھے دو بندے مزید ہیں. ایک بابا صاحب مدنی جنہوں نے ثابت کیا ہے یہ بھی مسلمان نے، اہل تشیع مسلمان ہے. اور اس کے جنازے میں سارے ہی آئے تھے. سارے ساڑھے رولے ہوتے ہیں نا، انہوں نے نہیں پتا ہوتا کدھر جنازہ پڑھنا کدھر نہیں پڑھنا. وہ ساروں کے پیچھے اچھا ٹھیک ہے بابا صاحب سی پا جی، شیعہ نے بھی ٹھیک کہندا سی، سنیاں نے بھی ٹھیک کہندا سی. تو پھر غلط کیڑا پتر؟ تم بھی صحیح تو میں بھی صحیح، تو غلط کیڑا؟ دنیا سے جب جانے لگیں گے نا یہ سوچ کے جائیے کہ تو آپ کون ہیں. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں دنیا سے نہ جائیے. مہربانی اپنی پہچان کر کے دنیا سے جائے گا. من ربو کا جواب آپ نے دینا، من ربو کا جواب آپ نے دینا ہے کہ میرا رب کون تھا. آپ جس رب پر ایمان لاتے ہیں اس کا پتہ تو ہوگا. آپ جس رب سے مانگتے ہیں اس کا پتہ تو ہے کہ وہ دیتا ہے. جس رب سے مانگتے ہیں نہیں ملتا تو کیا سمجھتے ہیں وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ چلے جی آگے چلتے ہیں. آگے میں نے سمجھایا دیا یہ واقعہ بھی غلط ہے. کون سا؟ ابو ذر. بس سارے مجمع میں سے دیکھا. اگلی حدیث پاک میں کہا جاتا جی نماز مومنین کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین.
ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے. کس نے کہا؟ نبی نے تو کہیں نہیں فرمایا. ایتھے بورڈاں تے بھی لگی ہوندی ہے, نہیں تھلے لکھا ہوندا الحدیث. پوچھو مولوی صاحب او کیلنڈر چھاپن والے ہو, او کوئی شرم نہیں آندی؟ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے, میرے نبی کے دہن سے نکلی نہیں بات. تمہیں کس نے کہا کہ یہ حدیث ہے؟ جھوٹم جھوٹ زندگی. الصلاۃ معراج المومن. اچھا تو معراج نہیں ہوگی؟ معراج ہوگی. ہر بندے کو قرب ملتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے. کس نے کہا؟ لیکن یہ لفظ میرے نبی کے نہیں, یہ لفظ میرے نبی کے نہیں ہیں. جیسے ہم وہ پڑھا کرتے تھے نا, ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا. اور پوچھا پاجی کتنے لکھا ہے؟ امتی امتی کا تو صحیح مسلم میں آتا ہے نا, جب وہ قیامت کا حشر کا دیہڑا ہوگا نا تو سجدے میں سرکار گر کے کہیں گے امتی امتی. یہ ربی حب لی امتی کہیں نہیں لکھا. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ربی حب لی امتی کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اس لیے جو یہ بندے کہہ رہے ہیں نا, اور جیسے میں نے عرش نے چوما ہے تلوا تیری نالین کا, یہو جی جھوٹیاں نعتاں پڑھ پڑھ کے نا مسلمان جوان ہوندے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہاں پر, کس جگہ لکھا ہے, جواب نہیں ہے. سنا تھا, اور سنی سنائی بات پر مومن یقین ہی نہیں کرتا, ورنہ مومن ہی نہیں ہے. ادھے جیسی مومن ہی نہیں ہے گیا. چلو جی, نماز مومنین کی معراج ہے, حدیث ہے؟ بائین ہی یہ الفاظ میں حدیث نہیں ہے. ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی, حدیث؟ جھوٹ. ہر ایک اپنی اپنی قبر جائے گا, ہر کوئی اپنا اپنا جواب دہ ہے. اس لیے ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں نہیں جائے گی. اور یہ مصطفی صاحب نے کیا سیکھ جگہ دے ہوتے ہیں, اور سب جھوٹ ہے. مصطفی نے حدیث نہیں کیا ہونا. وہ پہلے پوچھ تو لو اس نے کیا کہا تھا, سمجھ تو لو, پھر حوالہ دو کہ یہاں پر لکھا ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. پھر ایک مرد تے پھر بڑیاں لے کے جنت جا سکتا ہے. میں تہن لے کے کئیوں چلا جاؤں گا یار. ایک عورت لے کے جا سکتی تو مرد نہیں لے کے جا سکتا, اللہ والا نہیں لے کے جا سکتا. میرے تو آج کل نا ویسے رکعت قلبی ہوتے نا, میری شدید ترین دعا ہوتی, تیری مہربانی یا اللہ, اور جڑے لوگ تیری محبتیاں والی لسٹ چ نا وہ میرا نام لکھ دے. تیرے واسطے کہڑا مشکل کام ہے. جڑے لوگ تیرے محبتی نے انہاں چ میرا بھی ذرا نام لکھ دے, ذرا کام میرا بھی بن جائے گا, تیری مہربانی. تو ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں, ایسی حدیث. بار بار بیٹے میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا دماغ میں کسی وقت فٹ ہو جائے نا. پھر ہم نے لکھا ہوتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محلوق کو پیدا کیا, حدیث. ایسی کوئی حدیث نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پھر وہ دکانہ بھی لکھا ہوتا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, حدیث. ایسی کوئی حدیث نہیں. برکت الدیانی صاحب نے لکھا ہونا ہے لیکن حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. پھر اکثر سنا کرتے تھے کہ سیدنا بلال کا نکاح حبشی کا نکاح جنت کی حور جو ہوگی ملکہ اس سے ہوگا. کتنے پڑھے آجے, سب جھوٹ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم نے سنا کرتے تھے ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں, استاد, والد, سسر, حدیث. ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے. پیو پیو یہ پا تھا, سسر سسر جے, استاد استاد جے. اچھا استاد کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیتے ہو؟ نہیں. اولاد کو دو گے, مر جاؤ گے تو باپ کو مل جائے گا. اس لیے نہ استاد نہ سسر, باپ. حدیث نہیں ہے. اچھا پھر ایسے نیچے حوالوں کے ساتھ لکھا ہوگا ابن ماجہ فلاں فلاں, وہ بھی جھوٹ. مثال کے اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. ایسی کوئی حدیث, جھوٹ. اور رمضان کے آخری جمعے میں 2 نفل پڑھنے سے ساری عمر کی نماز قضا. یار مذاق نہیں, جو مرضی چھاڑ دیو شرلی. بندے اینے کاندے کچے نے کہندے پڑھ لو 2 نفل, پڑھ لیتے. پھر ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا اکثر حضور نے تندور میں روٹی لگائی, پکڑ کر نا تندور میں روٹی لگائی. تندور بھی بناتا ہے پہلے تھے, تندوری روٹی, تندور میں روٹی لگائی. اچھا وہ روٹی پکی ہی نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ روٹی پکی نہیں ہے. کہا ہاتھ کس کے لگے تھے؟
آٹے کو ہاتھ میرے لگ گئے تھے اس لیے یہ پکی نہیں, اس کو آگ نہیں چھوئے گی. یار کٹ جھوٹ بولو, کٹ جھوٹ بولو, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایک بندہ حضور کے پاس آیا, سرکار رزق کم ہے. حضور نے کہا نکاح کر لو, نکاح کر لیا. پھر آ گیا, سرکار رزق میں اضافہ نہیں ہوا, کہا دوسرا نکاح کر لو, دوسرا بھی کر لیا. پھر آ گیا, کہا سرکار رزق میں اضافہ نہیں ہوا, کہا تیسرا نکاح کر لو. جب تیسرا نکاح کیا تو عورت پیسے لے کر آ گئے. دادا نہ دے, جھوٹ کٹ بولو, ایسے کوئی حدیث نہیں ہے, ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے. پھر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لکھاں تو اوہو جا پیار کوئی نہیں کرتا, اس لیے یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایوی کڑیاں کڑیاں گلاں. حضور نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں اچھی لگتی ہیں, رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں, مٹی میں کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں, جو مل جائے کھا لیتے ہیں. اتنے بچے مل جائے کھا لیندے نے, کہنے ایہی لینا ہے. انہوں کو دو کچھ اور کہندے نے یہ سلنٹیاں لینیاں جے اے لینا ہے, پتہ نہیں کتنے لیا ہے. اچھا ہے, جو مل جائے کھا لیتے ہیں, زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی حوث نہیں رکھتے, لڑتے ہیں جھگڑتے پھر صلح کر دیتے ہیں, مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بھی یہاں پر لکھا ہوتا ہے, یہ سب جھوٹ لکھا ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کے بیٹے ابن عمر نے آ کر کہا ابو امام حسین کہتا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو, کہا جا کر اسے کہو لکھ کر دے دے رکا, وہ رکا میں اپنی قبر میں رکھوں گا. ایسی کوئی حدیث نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. شیعہ نے کڑے ہے, شیعہ نے کڑے ہے, اے سارے کارنے انہوں نے دے جتنے کون ہے ماندے کوئی نہیں سیدنا عمر نے. عجیب قوم ہے جس کو آپ کہیں گے نا یہ مسلمانوں کا جرنیل ہے. مثلا ابھی میں نے بتایا محمد بن قاسم, کہیں کہ دہشت گرد تھا, کہا یعنی سلطان محمود غزنوی سومنات کا مندر فتح کرنے کے لیے لٹیرا سی, سونا پیا سی اور او لین آیا سی. کسی کا آپ ذکر کر دیں, لو جی موسیٰ بن نصیر کا ذکر کر دیں, کہا دیکھو انہوں دا کی حال کیتا سی خلفاء کرام نے, سب طریق کی من گڑت باتوں سے. اچھا جی شہید حضرت ابو بکر نے شہید کروایا سی جے سیدہ فاطمہ, طریق دی کتابیں تم تاثر نہیں. جا کے عمر فاروق نے انج کر کے لت ماری, کہانی بڑی شاندار سناتے ہیں, انج کر کے لت ماری, دروازہ ٹوٹیا, وہ کواڑ سی کل جا کے ٹھڈ وجا, بچہ سی پیٹ وچ محسن, اسے وقت شہید ہو گئی. اسے غم دے اچ بی بی شہید ہو گئی. یار کوئی کچھ کہہ سکتا ہے, کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے. اور فلانی کتاب میں لکھا, جیڑی کتاب تسی والا دو وہ نہیں ماننا, وہ نہیں ماننا. جس کا مطلب ہوتا ہے نا, جتنے لکھا ہے نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, کہا دیکھا نا تاری کتابہ ہی لکھا, جتنے لکھا ہے نا کہ ابو بکر نے اتنے احسان کیا کہ میں حق نہیں دا, کہتا جھوٹی دی سے. ایک کوئی کتاب دا حوالہ دیو گے وہ والا ٹھیک ہے, دوسری غلط ہے, کیونکہ تانوں مننا نہیں ہے گا. اور ان سے پوچھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی نے آپ کو قرآن سے کوئی نماز کا طریقہ سکھایا تو وہ بتا دیں. یقین مانیں ان کے ماخذ مصادر کتب احادیث نبوی کا تعلق نہ نبی سے ہے نہ علی سے, وہ نہ نبی کے ہیں نہ علی کے. اور ایک اور بات, بڑی اہم بات ہے جو سیاسی لوگ نے سمجھ جانے گے, ہر بات کو متنازع بنا دیتے ہیں. حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں, متنازع بنا دو. فتح کا معاملہ متنازع بنا دو, جمل و صفین کا متنازع بنا دو. اتنا متنازع بنا دو کہ لوگ غور و فکر کریں. یار مسلمان تھے ہیں نا اہل تشیع کیڑے, آپ مجھے بتائیں, آپ نبی کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. نبی کی تعلیم کو مانتے ہیں؟ جن کے پاس نبی کی تعلیم ہی نہیں کس پر عمل کریں گے؟ اور جو کہیں کہ یہ تعلیم میرے نبی کی ہے اور وہ من گڑھتا ہو تو کیا کہیں گے؟ ابھی میں نے کیا کہا ہے, وہ اپنا ٹھکانہ, ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے. ہم آخری نبی کو مانتے ہیں کیا؟ اچھا آپ اللہ کو مانتے ہیں, ماننے کی وجہ قرآن کتاب. آپ نبی کو مانتے ہیں, کوئی کتاب کو مانیں گے نا حدیث کی, ان کے پاس ہے ہی نہیں, کس کو مانتے ہیں؟ بس سرکار کے جانے کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. خلیفہ والے بنو ثقیفہ میں جا کر میٹنگ کال کی, ووٹنگ کر کے ابو بکر کو بنا لیا. ایہو جی کہانیاں کریٹ کرن گے, ساڈا دماغ خراب کر دیں. اچھا مزید کی ایک اور بات بتاؤں,
یقین منو گالاں کڈدے رہن کے صحابہ کرام، گالاں کڈدے رہن کہن گے اہل بیت، ہم اہل بیت، اور کہو گے نا اور تسی غلط ہو، کہندے اہل بیت نو برا کہندے ہو، اہل تشیع کو غلط کہو نا کہندے تسی اہل بیت نو برا کہندے ہو، ہم نہیں کہتے، تہاڈا اہل بیت نال تعلق نہیں ہے، تہاڈا نبی نال تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم وہ کیا کہتے ہیں نعت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ الفاظ ہیں، سمت نبی ابو جہل گیا، اس نے نبی سے کہا یہ تو بتا میری مٹھی میں کیا، وہ کتنے لکھی ہے، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، سنان لگے نے رون والے، اور بابا لکھا کہاں ہے وہ تو بتا، لکھا کدھرے نہیں ہویا، کہانی سنتا رہے بس تو، جھوٹم جھوٹ سنتا رہے۔ پھر ایک حدیث میں آن گئے، فجر چھوڑنے پر چہرے کا نور ختم، ظہر چھوڑنے پر رزق، عصر چھوڑنے پر وجاہت، کتنے لکھا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ سیدھی گل کر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، سیدھی گل، جو نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز نہ چھوڑو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا سرکار، اس لیے تو کہا گیا تھا نا کہ تین امام شافی، امام مالک اور امام حنبل، وہ کہتے ہیں جڑا جان بوجھ کے نماز چھڑے نا قتل کر دو، تینوں کا فتویٰ ہے قتل کر دو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے بچایا، انہیں فرمایا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے قید کر دیں، ایک وقت کی نمازاں نہیں، ایک وقت کی، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اسے قید کر دیں، توبہ کرے، اسے درے لگایا جائے اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے، وغیرہ تین کہتے ہیں کافر ہے، مار دیو، مرتد ہو گیا، کہ اللہ کے آواز آتی ہے اللہ اکبر، وہ کہتا میں نماز نہیں پڑھنی، آج کل نہ گل کرنا تانوں مار دیں گے، میں مولوی دینا کی پیا سانوں، مولوی نے کچھ نہیں دینا، دینا کس نے ہے، میں آپ کو کیا دے رہا ہوں، میں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں نا، جو آپ نے آگے اپنے نسلوں کو سکھانی، تہاڈی مہربانی، کچھ تے اگے بولو، اے زبان گونگی کر رکھی جے، بس اپنے مرضی دی گلاں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ حضور نے پکھے لا دیو یار، لائٹ آندی ہے نا، تھوڑے پکھے لا دیو، گرمی لگن لگی ہے، پا کے اوکے کہہ رہے جیکٹ جا ٹائپ پایا ہونا، تینوں موٹا سوٹ پا کے آ گیا تو پھر گرمی تو لگنی۔ اچھا جی، حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے بھی بڑی شان درجے، حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ، 1 قرآن شریف پڑھ کر، جنت کی قیمت ادا کر کے، 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کر، 1 حج کر کے۔ کہ سرکار میں کس طرح کر سکتا؟ کہنے لگے 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ استغفار۔ ایسی کوئی حدیث ایوی لکھی ہوندی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ یہ پڑھا کرو، اور سارے راتی پڑھ دے ہوندے جے، ایک کام کر لیا کریں جو میرے نبی نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سنتیں مکمل پڑھ کے ایسے کر کے پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر جہاں جہاں ہاتھ لگے پڑھ لیا کریں، لگا لیا کریں، اور یہ 3 دفعہ عمل کرنا ہے، تینوں صورتیں پڑھنی ہے پھر لگانا ہے، تینوں صورتیں پڑھنی ہے پھر لگانا ہے، اور یہ عمل میرے نبی نے کیا اور کرتے تھے۔ اب کیا ملے گا؟ تیری حفاظت ہوگی۔ یہ حدیث پاک ضرور موجود ہے، یہ ضرور موجود ہے کہ اگر تو آیت الکرسی پڑھے گا تو تیری بھی حفاظت ہوگی، تیرے ہمسائے کی بھی ہوگی۔ لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حضور پڑھ کر سوتے تھے، لیکن یہ جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے تینوں صورتیں پڑھنے کا، یہ میرے نبی کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے گل کرنا، ایک ہوتا ہے عمل کرنا، حضور عمل کرتے تھے، آپ بھی کیا کر، تینوں صورتیں پڑھ کر عمل کیا کر، ایسے آپ کو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، کوئی حدیث نہیں، علم تو کرنا ہی ہے پر یہ حدیث نہیں ہے، ایسا کہیں پر نہیں لکھا۔ پھر لکھا ہوتا ہے بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، یہ بھی کوئی حدیث نہیں۔ اور بی بی فاطمہ زینب کے سب موضوع جھوٹے ہیں، وہ ساڈے بچپنا دے وچ نا وہ اندر بلا کے تے موضوع پڑھا کے نا وہ کہندے ہوندے سے کہ موضوع پڑھ لو تے تاڈے کم بن جان گے، ایسے کوئی موضوع نہیں بھائی، کام بنانے والے کھ گریجے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم سفر کے مہینے میں علائے بلائے آتی ہیں، نبی نے فرمایا لا سفر، کچھ نہیں، نبی فرما رہے کک نہیں، اور ہم نے کیا کہا ہے
آتی ہیں، کہاں آتی ہیں کوئی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور واقعہ آتا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اب یہ ایک حدیث پاک آتی ہے، اب اس پر بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے صحیح مسلم 6409 ہے. کتنی ہے؟ صحیح مسلم 6409 ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. میں نے حدیث کا نام بھی بتا دیا. پہلی حدیث کا نام کوئی نہیں سن، پہلی حدیثوں کے نام کوئی نہیں تھے، سب جھوٹ تھا جو میں نے بتایا. اب یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت ابو سفیان کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں، یزید کے دادا لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں سردار تھے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا نا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں رہے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت ابو سفیان کی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان کئی مرتبہ نبی سے لڑا تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی 3 باتیں مجھے عطا فرمائی. مانگنے والے کون ہیں؟ حدیث کا نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. آپ نے میں اچھا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس وہ عورت ہے کہ تمام عربوں میں حسین اور خوبصورت ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. دوسری، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے، کاتب وحی بنا لیجیے. آپ نے فرمایا اچھا. تیسرے، مجھ کو حکم دیجئے مشرکین سے لڑوں جیسے اسلام سے پہلے مسلمانوں سے لڑتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا. ابو زمیل نے کہا اگر وہ ان باتوں کا سوال آپ سے نہ کرتا تو آپ نہ دیتے، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان جس بات کا سوال آپ سے کرتے آپ ہاں فرماتے اور قبول فرماتے. آپ نے سن لیا، اپنی بیٹی پیش کر دی، اپنے بیٹے کو کاتب وحی، اور کہا میں مشرکین سے لڑوں. ٹھیک ہے. اب ہم نے کبھی ایسی حدیث کو جب پڑھنا ہے نا تو اس طرح نہیں مانتے بیٹے، چاہے وہ صحیح مسلم کی ہو یا صحیح بخاری کی ہو. ہم ساری حدیثوں کو کھنگالتے ہیں پھر مانتے ہیں. جو لوگ صرف کہتے ہیں نا بس حدیث سن لو اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہے. کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان سیدنا ابو سفیان کی طرف نہ دیکھتے ہوں. حالانکہ فتح مکہ میں سیدنا ابو سفیان پہلے مسلمان ہوئے تھے اور باقی مکہ کے مشرکین بعد میں مسلمان ہوئے، ان میں کسی کا نام نہیں لیا. ابو سفیان کو چنا، ٹارگٹ کیا گیا، ابو سفیان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. سیدنا ابو سفیان کا گھر دارالامن نبی کریم نے قرار دیا تھا. اس سے کسی نے نفرت کرنی تھی. میرا نبی کہتے یہ بہت خوبصورت ہے، وہ کالا بھی ہو تو سارے کہیں گے خوبصورت ہے. میرے نبی نے کہا دارالعمل ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا ہم نے ادھر نہیں جانا؟ نہیں کہنا تھا. ایک دن پہلے تک تو سیدنا ابو سفیان مکے والوں کے سردار تھے. جب وہ سردار تھے اچانک انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سارے ان سے منہ پھیر لیا. اس کے بعد بھی تو کئی قبیلے مسلمان ہوئے نا، سب نے منہ پھیر لیا. سب جھوٹ تھا. یہ حدیث جھوٹی ہے، اس میں کئی چیزیں من گڑت ہیں. پھر اچانک منہ نہ لگانا کہ مسلمان ایک بندہ ہو گیا تو اگلے خوشی منگان دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئے قتل کرنے کی نیت سے، سرکار کو شہید کرنے کی نیت سے، اور جب اسلام قبول کیا کتنے لوگوں نے مبارکباد دی تھی؟ یہاں پر ابو سفیان کو کسی نے مبارکباد نہیں دی ہوگی. اس لیے باتیں کچھ جھوٹ ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں صحابہ کرام کی بھی توہین ہے کہ صحابہ کرام ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے اس پر منہ نہیں لگا رہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے شاید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کافر کے پیچھے بھاگ رہے، کافر آگے آگے، کافر نیچے گرا، تلوار پکڑی، مارنے لگا اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جان سے بچنے کے لیے پڑتا ہے، مار ڈالا. سرکار کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر تھا بھاگا، میں نے پکڑا، خنجر مارنے لگا، کلمہ پڑھ لیا، میں نے مار دیا. سرکار نے افسوس کیا، کہا فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ میرے نبی کو ایک بندے کا اسلام اتنا پسند تھا کہ انہیں زبانی کہتا، کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی، منافق اسلام. اور وہ اتنا منافق، ایک دفعہ اس نے غلطی کر لی تو حضرت عمر فاروق نے کہا سرکار میں اس کی گردن اتار دوں؟ کہا نہیں، کیا کہیں گے لوگ،
کہ اپنے اصحاب کی گردن اتار دیتا ہے، یعنی اپنے رہن والے نال، کیونکہ منافق تو تھا نا، حضور اس کو بھی بچا لیتے ہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کے بارے میں ایسی حدیث آئی ہو کہ منہ نہیں لگاتے سن، بیٹے خود تو خدا کا حکم کرے، ساری حدیث کھول کے گال کے دیکھا کریں نا، اس لیے ہم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں۔ دوسری، انہوں نے اپنی بیٹی پیش کر دی۔ ارے خدا کے بندو، تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں کہ نبی کا سیدہ ام حبیبہ سے نکاح 6 ہجری میں ہوا ہے اور حبشہ میں ہوا ہے، اور حق مہر بھیجنے والا بھی بادشاہ نجاشی تھا، اور اس نے وہاں پر سے ہی بھیجا تھا، اور انہوں نے 10 ہجری میں کہنا تھا سرکار میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ تو کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کیا کہتے ہیں بیعت رضوان وہ توڑ دیا نا معاہدہ، تو ابو سفیان صلح کے لیے آئے تھے اور اپنی بیٹی کے گھر آئے، تو جب بیٹھنے لگے تو بیٹی نے نیچے سے کپڑا نکال لیا۔ کہا کیوں نکالا ہے؟ کہا اس پر میرا نبی بیٹھتا ہے، تو کافر ہے۔ دیکھو بیٹی کا کیا جذبہ ہوگا۔ انہوں نے کہا صحیح، نبی دا ادب، نبی دی عزت کمال ہے۔ تو میرا ایک دوستوں نے حج کا پروگرام بنایا، میں نے کہا تسی بھی نال چلو، پیسے اسی دے دیں۔ میں نے کہا جنہوں نے مینوں حج کرانا نال چلے چلو، سارے دے پیسے بچ جان گے، بعد چ تسی لانے ہوندے۔ کئی دوست کہہ رہے تھے، میں نے کہا سارے چلے جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، ایک دفعہ پیسہ کلان لگا، باقی چلے چلو۔ اب میں جب وہ سوچتا نا، میں نے دوبارہ منع میں مزدلفہ میں عرفات میں جانا، میرا سینہ انج کر کے ہوتا، میں کہ یار ہگا ہوئی جون دا مہینہ، یا اللہ بس تھوڑا جا مینوں جسم گالن دا شوق ہو گیا، مینوں ذرا عشق نبھان دا شوق ہو گیا، تیری مہربانی ہے، بس میں اوتھے ادب دے نال رہواں کہ میرا نبی ایتھے ہیگا سی، انہیں حج کیتا سی، اور میں اس طریقے نال ہی سمجھ آنا۔ اس لیے پہلی بات بھی غلط تھی کہ منہ نہیں لگاتے تھے، دوسری بات بھی غلط تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یاد رکھیے گا وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے۔ آپ کبھی بھی غور و فکر کر لیں، کسی میدان میں حضرت معاویہ سرکار کے خلاف نہیں آئے، اندر کھاتے خاموشی سے۔ حضرت عباس تو آگے تھے نا، چاچا تھے، کہتے وہ بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن آگے تھے، پکڑے بھی گئے تھے، فدیہ بھی دیا تھا۔ اس لیے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ ہے، پہلی ریفرنس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن میں نے کہا وہ ساری جھوٹ ہے۔ اب میں نے یہ ریفرنس کے ساتھ بات کی، اور اس کو جب ساری حدیثوں سے بیان کیا، پتہ لگا چاہے صحیح مسلم کی حدیث ہو، اس طرح نہیں ماننی کیا ہے، ساری حدیثوں کو کھنگال کر، جیسے اہل سنت ساری حدیثوں کو کھنگال کر فارمولہ بناتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بندے دی غلطی ہے جڑا بیان کرنے والا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے احادیث میں بھی کچھ بندے غلط قسم سے مل گئے ہوں گے نا، جنہوں نے باتیں کر دی ہوں گے۔ اس لیے ہم نے محدثین کی جماعت کو دیکھا، انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، لیکن ہم نے تشریح کی کہ کون کون سی بات غلط ہو سکتی ہے اور کون کون سی۔ 10 کو میں نے بتایا تھا، 10 رمضان کو باب السندھ بنا تھا، محمد بن قاسم، سلوٹ کرتے ہیں اس بندے کو جس نے یہاں پر اسلام پھیلانے میں مدد کی، نبی کے دین کو پھیلانے میں مدد کی، جہاں جہاں پر اسلام پھیلا۔ ایک اور بات، حجاج ابن یوسف بڑے غلط آدمی تھا، دشمنان صحابہ کہا جاتا ہے کہ بڑا قتل و غارت کرتا تھا، لیکن نظر کا بڑا تیز تھا۔ جتنے بھی سپہ سالار نکلے نا محمد بن قاسم جیسے، وہ اسی نے نکالے۔ اتنا ذہین تھا کہ بندوں کو پڑھ لیتا تھا کہ دے اندر طاقت کڑی کڑی، اور اس سے وہی کام لے لیتا تھا۔ ایک پہلو اس کا غلط ہے، دوسرے پہلو کو میں تعریف کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اسلام کہاں تک پھیلا۔ سپہ سالار کنے کڈے نے پتر، اور کدی کسی کی گل من بھی لینی چاہیے نا کہ خوبی موجود ہے، ہر چیز کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔